السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کی اور جامع کی انتظامیات کو کہ جو انہوں نے یہاں پر جو ہے کتاب اور سنت کے جو یہ ماشاءاللہ پودا لگایا ہے، اللہ پاک جو ہے ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ اور حقیقت کے اندر یہ بات تو بڑی مسلم بات ہے کہ اللہ کے نزدیک قابلیت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ قبولیت سے ہوتی ہے۔ بندے کے اندر کتنی قابلیت کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول نہیں کیا تو بیکار ہے۔ اور جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے نا، تو اس کے ثمرات بڑے زبردست ہوتے ہیں، عزیز طالب علموں، میں تو خود بھی ایک طالب علم ہی ہوں، دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ بڑا فائدہ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، جس دین کو ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر اگر میرے جیب میں ایک موبائل ہے نا، یہ میرے پاس ایک موبائل ہے، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ یہ میرا موبائل سب سے اچھا ہے اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی جو فوائد ہیں یہ اتنے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی ایسا موبائل نہیں ہے، تو میرے خیال سے پھر میرے جو توجہ کا یہ بڑا زبردست مرکز بنے گا، اس کا خیال بھی رکھوں گا میں، اور اس کی جو معاملات ہیں نا اس کا خیال رکھوں گا میں ہر اعتبار سے، اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ اور اگر مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا پھوکٹ کوڑی کا تمہارے پاس ہی اور سب سے بیکار یہی ہے اور ردی یہی ہے، تو میں بھی پھر اس کو یوں استعمال کر کے یوں پھینکوں گا، ہے نا۔ یہ مینٹلی انسان کا جو ہے معاملہ ہے یہ۔ تو اس چیز کو اصل میں سمجھ لیں کہ جس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہے نا، یہ دین زمین اور آسمان کے اندر 14 طبق ہوں یا دنیا کا کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی جگہ ہو، اس دین سے بڑھ کر کوئی شے ہے ہی نہیں۔ آپ کا تو یہ جو علاقہ ہے، جو آپ کا جو سندھ ہے، یہاں ہندو بہت زیادہ ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جس دین کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، یہ سب سے اونچا دین ہے، سب سے اونچا، سب سے افضل دین ہے۔ بسا اوقات ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مدارس کے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، اگرچہ وہ بخاری شریف کا طالب علم ہے اور اگرچہ وہ متخرج بھی ہو چکا ہے، فاضل بھی بن گیا ہے، لیکن جب دنیا دار کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہے، طالب علم سے بات کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو اس سے کمتر محسوس کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ جبکہ علم کے اعتبار سے اور علم کی اہمیت کے اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر کی وہ حیثیت نہیں ہے واللہ کہ جو اس مدرسے کے اندر پہلے کلاس کے بچے کی حیثیت ہے۔ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم ہی وہ ہوتا ہے عزیز طالب علموں کہ جو علم جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروا دے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں نا، اس کو اس طرح سے حاصل کیا جائے کہ گویا کہ یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور جس دین کو سیکھ رہے ہیں نا، سینہ چوڑا ہو کر فخر کے ساتھ اس دین کو حاصل کرے کہ یہ دین میں نے امت کے ہر فرد تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ مجھے طاقت دے گا۔
اب اس کے لیے عزیز دوستوں، ایک ہوتا ہے کہ بندہ پڑھ اس لیے لیتا ہے کہ کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی مدرسہ مل جائے۔ اکثر جو بیشتر جو اللہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں جو پڑھنے کے بعد جو طالب علم کا جو رجحان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یار میں بھی کہیں جو ہے وہ مدرس لگ جاؤں گا، یا کوئی مسجد کا کوئی مجھے ممبر مل جائے گا۔ اگر اس کی جگہ پر اگر ہم یہ سوچ رکھ لیں اپنی کہ یار میں نے جو ہے نا، یعنی میں نے جو ہے یہاں سے میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ یہاں سے پڑھنے کے بعد میں نے اس سندھ کے اندر جتنے بھی ہندو ہیں نا، ان سب کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کا جو ہے وہ محنت کرنی ہے، اور ان سب کو جو ہے ہدایت اللہ تعالیٰ دے، اور میرے ذریعے یہ ذمہ یہ کام ہے کہ میں ان ایک ایک کو اللہ کے دین کی دعوت دے کر ان کو اسلام کی طرف لاؤں گا۔ ابھی سے ٹارگٹ، ابھی سے ہدف مقرر کر لیا ہے۔ یہودی جو ہے نا، یہود جو قوم ہے، وہ اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ ایک ایک ہدف دے دیتی ہے، زندگی کا ایک ہدف ہے اس کا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ بچہ جو ہے اجلے کپڑے پہنتا ہے۔ آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہو، اس کے لیے یہ کہ آپ صاف ستھرے لباس پہنیں، اپنے جسم کی صاف ستھرائی کا خیال رکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا صاف ستھرا ہو کہ اگر آپ علاقے سے نکلے نا تو ہندو کے بچے بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے تو فوراً یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو مسلمان بچے ہیں جو اتنا صاف ستھرا رہتے ہیں، یہ اسلامی ہے جو اتنا صفائی کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے لباس کے حوالے سے، آپ کے منہ کے حوالے سے، آپ کے بالوں کے حوالے سے، آپ کے جو ہے وہ کپڑوں کے اعتبار سے، آپ کے بات کرنے کا سلیقہ، یہ ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہو کہ آپ مسلمان ہو۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ صفائی اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی گزارنے کے مینرز، بات کرنے کی تمیز، سمجھ رہے نا، بات کیسے کی جائے، اور جو ہے لباس کیسے پہنا جائے، رہا کیسے جائے، اور جو علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، اساتذہ اکرام کے آداب کیا ہیں، اور اپنی زندگی کا ہدف مقرر کر لو۔ میں نے بتایا نا، یہودی ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کا ہدف ہوتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کر کرنا کیا ہے، اور یہودی 100 سال بعد کی پلاننگ کرتا ہے ہمارے خلاف۔ آپ یقین جانیے، میں اگر آپ کو کسی ایک بچے کو اٹھا کے بولوں کہ بیٹا کیا کرنا ہے 10 سال کے بعد، تو شاید کہ وہ 10 سال کی بات تو بہت دور کی بات ہے، کل کا بھی اسے نہیں سوچا کہ میں نے کل کا کیا کرنا ہے۔ کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام کی تشکیل ہی نہیں ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ تو مقصد جب ایسا ہوگا تو پھر ہم کریں گے کیا؟ ہمیں خود کو نہیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جو بڑی کلاس کے جو طالب علم ہیں، آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی فکر کو آپ مبسوط کریں، اپنی فکر، اپنی سوچ کو، اپنے مطالعے کو وسیع کریں۔ یہاں کی انتظامیہ نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری کا بھی وہ کیا ہے، بندوبست کیا ہے، تو یہاں سے پڑھنے کی کلاسز کے بعد آپ کا وقت لائبریری کے اندر گزرنا چاہیے، اور آپ دین اسلام کو صرف اس 12 مسائل کی طرف مت دیکھو۔ یہ جو ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں نا، اصل میں ہم صرف یہ 12 مسائل میں دیکھتے ہیں کہ رفع الدین، عامر بالجہر، کس کے پیچھے کس کی نماز ہوتی ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو گیا، اور جناب علی تقلید کا مسئلہ ہو گیا۔ اور اللہ، میں بھی مدارس کے ساتھ میرا بڑا گہرے مربوط ہے، روابط ہے، میں نے بھی یہیں سے پڑھا ہوا ہے مدارسوں سے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے نا، ایک محدود سوچ ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ میں یہاں سے صحیح بخاری پڑھ کر کتاب الطب پڑھ کر، بک آف میڈیسن پڑھ کر، کتاب الطب پڑھ کر جو ہے ایک اس ڈاکٹر کو چیلنج کروں گا جو دنیا کے اندر ہائی لیول کی تعلیم لے کر آیا ہے، میں اس ڈاکٹر کو چیلنج کر دوں گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، 5 منٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب بدء الخلق کے اندر، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مکھی کسی مشروب میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو کر نکالا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پر کے اندر اس کی بیماری ہے اور دوسرے پر میں اس کے شفا ہے، یعنی جس پر کے ساتھ وہ گرتی ہے مکھی، اس کے اندر بیماری ہوتی ہے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور جو پر اوپر رہ جاتا ہے اس کے اندر اینٹی بیکٹیریا ہے، یعنی اس کے اندر اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مکمل ڈبو کر نکالو۔ کراچی کے اندر میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 16 یا 17 سال کی میری ایج تھی، اسکول کا بھی میں اسٹوڈنٹ تھا، سائنس میں سے میں نے پڑھا ہے اسکول کو، تو بخاری شریف کی یہ حدیث میں علم بھی، یہ بھی دین کا علم بھی حاصل کر رہا تھا، تو میں اس وقت سے ہی جو ہے اپنے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں میں نے سموئی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔
تو ہمارے یہاں کراچی کے اندر ہوتے ہیں فیڈرل بی ایریا پہ ڈاکٹر نثار راؤ، چیسٹ اسپیشلسٹ ہے وہ. تو بات پہ بات نکلی مجھے کہنے لگے کہ حسین کیا کر رہے ہو؟ ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں سائنس بھی پڑھ رہا ہوں اسکول سے، اور پھر یہ تعلیم بھی، دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں، بخاری شریف خصوصاً میں پڑھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں. تو بات پہ بات نکلی تو یہی حدیث، مکی والی حدیث میں نے ان کو سنائی. تو ڈاکٹر صاحب نے پتہ کیا بولا؟ کہنے لگا کہ حسین یہ ایسی باتیں ہیں، روایت نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی کوئی مکھی نہیں ہے. اب دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جی تو ڈاکٹر ہے، اب اس کے سامنے میں کیا بولوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی، میں نے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، آپ اسپیشلسٹ کس چیز کے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں سینے کا اسپیشلسٹ ہوں. میں نے کہا آپ چیسٹ اسپیشلسٹ ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جانوروں کے اسپیشلسٹ تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جب آپ جانوروں کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مکھی اب نہیں ہے؟ 16 سال کے ایک بچے نے MBBS ڈاکٹر جو چیسٹ اسپیشلسٹ، اور آغا خان کا جو ہے یہ بڑا ڈاکٹر کہلاتا ہے، ابھی بھی وہ آغا خان کے ڈاکٹرز ہیں بڑے. تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، ڈاکٹر نثار راؤ اس دنوں میں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار یہ بچہ کہہ تو صحیح رہا ہے، میری تو ساری اسپیشلائزیشن چیسٹ ہے نا، اور وہ بھی انسانی سینہ ہے، اور یہ مکھی کا ذکر جو ہے وہ جانوروں کا ذکر ہے، کیڑوں کے اندر یا جانوروں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، یہ ایک الگ بالکل فارم ہے اس کا. تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، اور تم اس کے بارے میں کہہ رہے ایسی کوئی مکھیاں نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو سوچیے گا ضرور، کیونکہ بات یہ کہ یہ حدیث ہے، یہ کسی انسان کا کوئی عام آدمی کا قول نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے اس بات سے ایک بات سمجھ لی کہ میرے پاس جو علم ہے نا، میرے پاس جو ایجوکیشن ہے، شریعہ ایجوکیشن، جو دین کی ایجوکیشن، جو تعلیم ہے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا یہاں پر، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ ہے، نخبۃ الحدیث ہے، مشکات ہے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ یہی علم سب سے مضبوط علم ہے، اور یہی علم فخر کرنے کے لائق ہے. باقی تو کیا ہے، چوچو کو مربع ہے. سائنس ہو گیا، بائیولوجی ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا، فزکس ہو گیا، یہ سب چوچو کے مربع ہیں. انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن جو دین آپ پڑھ رہے ہو نا یہاں پر، قرآن و حدیث، یہ انسانی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی پاکیزہ وحی ہے. کیا ہے یہ؟ پاکیزہ وحی ہے. تو بھائیوں بات یہ ہے کہ اپنا تعین کر لیجئے آج کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب آپ کے جو رئیس ہے ماشاءاللہ اس مدرسے کے، ان کی جو ہے اگر تخصص جو ہے ان کا شیعہ پر ہے، آپ رافضیت پر ایک کمانڈ حاصل کریں. اگر آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یار میں ان ہندوؤں پہ کام کروں گا، تو آپ ہندوازم کے اوپر کمانڈ حاصل کریں، اسپیشلائزیشن کریں. مسئلہ یہ ہے کہ دین ہر شخص تک پہنچانا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے میں نے بھی بتایا کہ ذہن کے معاملات کو، بساط کو ذہن کی بڑھانا پڑے گا، مطالعے کے اندر طاقت پیدا کرنی پڑے گی. دین اسلام کو یہ جو آپ یہاں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے، اس وجہ سے مت سیکھیں کہ ابو نے بولا کہ یار بچے گھر کے اندر 4 ہیں، ابھی کوئی کماتا بماتے کا نہیں ہے، گھر میں روٹی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اٹھا کر مدرسے میں پھینک دو. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو معاشرے کے اندر یہی بات ہے نا کہ یار اگر کسی شخص کے جو ہے وہ 8 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بہت زیادہ ہی نالائق ہے، باقی تو سب عقل مند ہے، سب کو کاروبار میں اور پڑھائی میں لگا دیا دنیا کی، اور جو بالکل جو ہے نا بے وقوف بچہ تھا یا جس کے اندر عقل نہیں تھی، تو ہمارا معاشرے کا رجحان یہ کہ اس کو مدرسے میں ڈال دیا. اور بھائی بات یہ ہے، میری یہ سوچ ہے کہ سب سے عقل مند بچہ جو ہو نا اس کو مدرسے میں ڈالو، جو میرے رب کے دین کو فائدہ پہنچائے. فہمتم شباب نہ فہمتم؟ جو میرے رب کے دین کو فائدہ پہنچائے. اور آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کہ کیا پتا وہ آگے مستقبل کا امام العصر بن جائے، محدث العصر بن جائے. کچھ نہیں پتا کہ اس مدرسے سے اللہ تعالیٰ کتنے شیخ البانی کھڑا کر دے، اللہ کتنے محمد بن صالح عثیمین کھڑے کر دے. کچھ نہیں پتا، نا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کچھ بھی، کیا ہو جائے. تو بس یہی میری ایک نصیحت تو نہیں، میں ایک مشورہ دینے میں سمجھتا ہوں کہ مشورہ ہے کہ اللہ کے لیے دین کو اس طرح سے نہ پڑھیں کہ صرف کھانا پوری کرنے کے لیے کہ بس ایک سرٹیفکیٹ مل جائے، مسلح سنبھالنا ہو. بھائی پوری دنیا کی امامت کا مسلح سنبھالنا ہے.
ہر ایک بندے سے چیلنج کر لیں، ہر ایک بندے سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مسلک اور مذہب والا ہو. جب بات دین اسلام کی آ جائے تو سب کچھ قربان ہے اللہ کے دین پر. مقصد دین ہونا چاہیے، مقصد مسلک اور مذہب نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کون سا ہے؟ اسلام. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری یہ چند مشورے آپ اس کو ضرور اس پر غور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں، بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں، ہمیں تھوڑا سا آگے جانا ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ جو ہے تقریباً آدھا ایک گھنٹہ اور ٹائم اسپینڈ کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ دین اسلام کی سمجھ دے، حقیقی داعی بنا دے، اس کا حقیقی داعی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان